تشہد میں انگلی جو اٹھاتے ہم شہادت کی، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا طریقہ بھی بیان کر دیں۔ تشہد میں انگلی اٹھانا سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس میں یہ کہ جیسے کہ اشہد و ال تک یہ نارمل رہے گی، لا پر یہ اس طرح اٹھے گی، یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی انگلی یہ ہتھیلی سے مل جائیں گی، اور یہ بیچ کی اور انگوٹھا یہ دونوں کا حلقہ یعنی سرکل بن جائے گا، اور یہ آئے گا پریکٹس کرنے سے۔ اور انگلی یوں ڈاؤن یا بینڈ نہیں بلکہ سیدھی، یوں بھی نہیں کرنی، بعض لوگ یوں کرتے ہیں پھر یوں رکھتے ہیں۔ بہرحال صحیح طریقہ جو ہے نا وہ یہ لکھا ہے بہار شریعت میں، یہ ہتھیلی سے یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی ملی ہوئی ہے، یہ بیچ کی اور انگوٹھا اور یہ سیدھی۔ تو اب یہ جیسے نارمل ہے، اشہد لا الہ الا اللہ، تو لا پر اٹھے گی، اللہ پہ نارمل ہو جائے گی۔ دیکھیں ہم لوگ جب التحیات پڑھتے ہیں تو التحیات پڑھتے ہوئے جب ہم اشہد اللہ پر پہنچتے ہیں تو اشہد اللہ جب پڑھنا شروع کریں گے تو انگلی اٹھائیں گے، اشہد اللہ الہ انگلی اٹھائے رکھیں گے، اور جب الا اللہ کہیں گے تو انگلی گرا دیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے اشہد اللہ میں نے پڑھنا شروع کرا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو الا اللہ جب بولیں گے تو انگلی گرا دیں گے، اور اشہد اللہ جب کہیں گے تو انگلی اٹھائیں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اشہد اللہ الہ کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے، تو کوئی میں سب آ گئے، اللہ بھی آ گیا، تو ہم انگلی سے اشارہ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ایک معبود ہے، کوئی معبود نہیں ہے لیکن ایک ہے، انگلی سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں الا اللہ، زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک معبود ہے یعنی اللہ ہے، پھر انگلی کو گرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب ہوتا ہے، اسی لیے انگلی کو اٹھایا جاتا ہے۔ اب انگلی کیسے اٹھائی جائے گی؟ تو دیکھیں جب ہم لوگ بیٹھیں گے نا تو ہاتھ ایسے کر کے رکھتے ہیں اور التحیات پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو انگلی کو جب اٹھائیں گے تو ایسے حلقہ بنا لیں گے، ایسے حلقہ بنانے کے بعد انگلی کو اٹھا لیں گے، اور انگلی اٹھانے کے بعد پھر انگلی کو گرا لیں گے، تو چاہیں تو ایسے ہی ہاتھ رہنے دیں اور چاہیں تو ایسے رکھ لیں، دونوں طرح سے صحیح۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حلقہ بنا رہے یہ زیادہ بہتر ہے، بعض علماء کہتے ہیں نہیں کہ حلقہ بنا ہوا ختم کر دیں اور ایسے ہاتھ رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ایک مستحب والی چیز ہے، تو آپ چاہیں تو حلقہ بنا رہنے دیں، چاہیں تو ہاتھ ایسے رکھ لیں، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ بعض لوگ اس میں بھی جھگڑتے ہیں، تو جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جھگڑنے کی نہیں ہوتی ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا، ہم نماز میں بار بار انگلی اٹھاتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا بولنا چاہیے؟ دیکھیے اب کچھ جو بار ہوتا ہے کہ لوگوں کو کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا، لہٰذا مجھے بھی اس چیز کا علم ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آیا اور کہا کہ تشہد میں جو انگلی سے اشارہ کرنے کی حدیث ہے تو میں نے اس پہ عمل کیا، تو ہمارے گھر کے کچھ لوگ بولنے لگے کہ اس کا کیا ہے حدیث میں؟ تو حدیث میں الفاظ ابو داؤد کی روایت میں کہ جب ایک بندہ تشہد میں انگلی کو حرکت دیتا ہے تو اس کا حرکت دینا شیطان پر لوہے کی سلاخ سے زیادہ بھاری گزرتا ہے۔ تو جب میں نے وہ حدیث ان کو بتائی تو انہوں نے کہا پھر تم کیا کرنا، ایسا جب قیام بھی کرتے تو انگلی یوں کرتے رہنا، رکوع میں بھی انگلی یوں کرتے رہنا، اور سجدے میں بھی انگلی یوں کرتے رہنا۔ تو گویا انہوں نے ایک طرح سے کیا کیا، شریعت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، چونکہ ان کو علم نہیں تھا۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز ہم یہاں یہ کریں گے، چونکہ لوگوں کو شریعت کا علم نہیں آج اس دور میں، اب اچانک یہ چیز جب سامنے آتی ہے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو بھی کام ہے سوچے اور سمجھے اور پھر بات کریں، لیکن لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ رد میں مذاق نہ اڑائیں ان کا، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو وہاں سے خاموشی سے نکل جائے، اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے وہ نہیں سمجھ رہے، اور نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گناہ گار ہو جائیں گے، ٹھیک؟ تو آپ ان کو بتائیے کہ یہ سنت سے ثابت ہے، آپ اس کا مذاق اڑانے سے پہلے جاؤ اپنے علماء سے اس کی اچھی تحقیق کر لو، ٹھیک ہے؟ آپ جو کر رہے ہو غلط، صحیح میں بات نہیں کرتا ہوں، اللہ میں جو کر رہا ہوں غلط ہے کہ آپ پوچھو ان سے، اور اس کے بعد آ کر بات کرو، اس طرح سے مذاق نہ، ورنہ کیا ہوتا ہے ہم ایک عمل شروع کرتے ہیں اور ہم اس کو اس انداز میں بتاتے ہیں کہ مذاق اڑانے پر مجبور ہو جاتا ہے، پھر وہ مذاق اڑا کر ایک طرح سے شریعت کا مذاق اڑا دیتا ہے۔ تو ہم بچے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وجہ بن جائے لوگوں کی کہ وہ شریعت کا ہمارے ذریعے سے مذاق اڑائے، تو آپ ان کو سمجھائیں۔ اب رہا معاملہ وہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو آپ سمجھائیے یہ جو انگلی کی حرکت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا حکمت آپ نے بتایا کہ شیطان
زبان پر شاخ گزرتی ہے اور صرف قاعدے میں، ورنہ وہ قیام میں وہ جو مذاق اڑا رہے تھے تو ان کو میں نے کہا تھا آپ سمجھائیے اپنے رشتہ داروں کو کہ آپ مذاق مت اڑائیے، پہلے غور کر لیجیے اگر یہ سنت ہوا تو ایک مرتبہ اللہ تم پہلے سوچ لو، پڑھ لو، تحقیق کر لو، ورنہ پھر مذاق اڑاؤ، کیوں تو سنت نہیں رہا تو کوئی لیکن رہا تو تم کیا۔ تحیات میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے بعد کس کیفیت میں رکھا جائے؟ کیا مٹھی باندھ کر رکھنی چاہیے یا مٹھی کھول کر عام حالت میں رکھنی چاہیے؟ عطا اللہ ڈیرہ مراد جمالی۔ بہت ساری اس بارے میں روایات ہیں جن میں مختلف طرح سے علماء نے تطبیق دی ہے، تو اس میں جو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق ہے اصل الفتاوی کی غالباً دوسری جلد میں پورا رسالہ ہے اس پر، اس میں بڑی زبردست انہوں نے پوری تحقیق لکھی ہے۔ اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے اس طرح سے چھلا بنایا جائے، اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائی جائے اور الہ پہ جھکا دی جائے، گرائی نہ جائے، بس اتنا جھکا دی جائے۔ تو یہ طریقہ ان کی رائے ہے کہ سنت کے زیادہ قریب ہے، اور بھی فقہا کی اس بارے میں آ رہا ہے، کوئی بھی کسی رائے پر عمل کر لے ٹھیک ہے، حدیث میں اس بارے میں بہت وسعت ہے، لیکن یہ جو ہمارے یہاں بعض حضرات نے شروع کر دیا اس طرح سے انگلی ہلاتے ہیں، یہ ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ جس طرح جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ترجمہ اس کا بنتا نہیں ہے، اور یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے، ہمیں نہیں ملتا کہیں اسلاف میں کوئی ایک بھی اس کا قائل تھا کہ اس طرح سے نماز میں انگلی ہلائی جائے، تو اس سے نماز میں توجہ بھی بڑھتی ہے۔ ہاں مالکیہ کے نزدیک اس طرح سے ہے نفی کی طرح کہ نفی کرتے کہ انگلی ہلانا، یہ تو ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ والا جو ہے نا جس طرح سے ہمارے ہاں عام طور پر اہل حدیث حضرات ہلا رہے ہوتے ہیں، میں نے تو بہت اس بارے میں تحقیق کی ہے، مجھے کسی حدیث میں اس کا تذکرہ ملا نہیں ہے۔ ایک روایت ہے، اس کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کا مفہوم جو سمجھ رہے ہیں نا اہل حدیث علماء وہ مفہوم بنتا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں مقصد اہل حدیث پہ طنز کرنا نہیں ہے، بتانا یہ کہ یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یہ جو کیفیت ہے نا ہمیں اسلاف میں تو ملتا ہی نہیں ہے اس کا کہیں بھی کہ اس طرح سے انگلی ہلائی جائے، اور نماز میں اس پہ تشویش بھی بہت ہوتی ہے، کوئی ہلا رہا ہو آدمی کو تھوڑی الجھن ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان پہ لڑنا طنز کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو اگر کوئی ہلا بھی رہا ہے تو ہلانے دیں اس کو، اس کے ہلانے سے اتنا نماز میں خلل نہیں ہوتا جتنا آپ جب آپس میں بحث کریں گے اور پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مناظرے بازی اور پھر چیلنج بازیاں، اس سے جو امت میں نا اتفاقی پیدا ہوگی وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو کوئی اس طرح رائے پر عمل کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو، آپ نہ عمل کریں، آپ وہی کریں جو ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، جو قرآن و سنت کو آج کے لوگوں سے زیادہ سمجھتے تھے، اور اس پر بہت ساری احادیث بھی ہیں، وقت ملا تو انشاءاللہ میں اس پر پورے ریفرنس کے ساتھ احادیث کوٹ کروں گا اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ میں اس کا مسئلہ بیان کروں گا۔ ابھی تو فی الحال یہ کہ کسی نے دلائل دیکھنے ہو تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا بڑا زبردست رسالہ ہے اصل الفتاوی میں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ان کی تحقیق ہے وہ یہ کہ چھلا بنا کے نا انگلی اٹھائی جائے اور پھر اللہ پہ گرا دی جائے، جھکا دی جائے، گرائی نہ جائے، بس ایسے رکھی جائے، یہ بھی ایک رائے ہے۔ باقی کوئی کسی اور طریقے سے عمل کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور کوئی انگلی نہیں اٹھاتا بیٹھا ہی رہتا ہے ایسے تو بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جن میں کوئی بہت زیادہ وقت کو اپنا ضائع کیا جائے یا اس کو ایشو